صلی اللہ علیہ نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 271 سے جانیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، سے کیا فرما رہے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات ظاہر اعلانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور تنگرستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ دور کرے گا تمہارے کچھ گناہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بعض اوقات بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی خیال آتا ہے، اور چھپا کر بھی دینا اچھا ہے کہ اس سے لینے والے کوئی عزت پامال نہیں ہوتی۔ خفیہ صدقہ ظاہر صدقے سے بہتر ہے۔ کون صدقہ دینا شروع کرے؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہو۔ کسی اور کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نامے اعمال میں ہم جمع ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اعمال نامے میں ہی جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی ہدایت آپ کے ذمہ میں نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا اور تم پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ صدقہ کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کے دیدار کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کی محبت ہو۔ اپنے بینک سے نکال کر اللہ کے بینک میں ڈالیں۔ ہم بندوں کے بینک میں مال ڈال کر اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بینک میں یقین کے ساتھ جمع کیوں نہیں کرواتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ اعمال قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہوں اور اس کے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہو۔ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسد احمد۔ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہے۔ جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں۔ جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ کیسے کیسے وعدے ہیں اس آیت میں اللہ کے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، تو اتنے خوبصورت اعمال بتا دیے۔ اللہ کے چہرے کے لیے دو، کیونکہ جو اسے دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور جو چھوڑ جاؤ گے اس سے تو بندے بھی راضی نہ ہوں گے، وہ بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بعد میں۔ اور صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، اور اس سے بھی ہماری بیماریاں اور بھی بہت ساری چیزیں دور کر دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ تنگرستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں سمجھے ناواقف، ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار تو ان کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں۔ وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں صحابہ صفا کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے تھے، اور جب جنگ کا موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن جاتے یا لوگوں کا روبار وغیرہ نہیں کرتے تھے تو ان کو دینے کا کہا گیا ہے۔
عموماً جب انسان اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح دیا ہوا واپس لوٹ آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو لوٹا نہیں سکتے بہت افضل ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن کو پوشیدہ اور ظاہر، پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صدقات کے حوالے سے آخری آیات ہیں۔ رات اور دن دونوں میں دینے کی بات کی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے اس آیت پر عمل کا۔ رات میں بھی صدقہ کریں اور دن میں بھی چھپا کر بھی صدقہ کریں۔ صدقات رنج و غم، ڈپریشن دور کرنے کا باعث ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت سود کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر سود کی طرف لوٹے تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائی۔ سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہوتا ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کا دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا، یعنی حرام مال دینے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اور کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو، اور اگر قرض
بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مومنو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والے تمہارے درمیان انصاف سے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے۔ اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور جس پر حق قرض ہے وہ لکھاتا جائے، اور اپنے رب سے اللہ سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ پھر اگر وہ جس پر حق قرض ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے، یا وہ لکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھ دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کرے جب بلایا جائے۔ اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک میعاد تک۔ یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو، اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہ لکھو۔ اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ اس لحاظ سے بہت اہم کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور سب سے طویل آیت موجود ہے۔ مالی معاملات میں لکھت و پڑھت کا حکم صرف غیروں کے لیے نہیں، رشتہ داروں میں بھی لکھ لیا کرو۔ خاندانوں میں فتنہ فساد کی بنیادی وجہ مالی معاملات میں دھوکہ دہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان معاملات کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی شرائط: عدل کے ساتھ لکھنا، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اس کا شکر کرے۔ 2 عورتوں کی گواہی کی وجہ: ان کی آسانی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ مالی معاملات کو نہ لکھنے کا نقصان: جھگڑا فساد اور زندگی جہنم بن جائے گی، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اسی لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ رشتہ داروں میں پہلے تو لین دین کے وقت لکھتے نہیں، پھر جب مسائل شروع ہوتے ہیں تو بد اخلاقی، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اہم سودے جیسے زمینوں کے سودے، مکانوں کے سودے اور بڑے بڑے کنٹریکٹ کرتے ہوئے گواہ بنا لیا کرو۔ مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرنے کا فائدہ: زندگی خوشنما بن جاتی ہے۔ مالی معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے کام سکھا بھی دیتے ہیں، اس کے یہ سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ تقوی سے
فرقان ملتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہ رکھنا چاہیے قبضے میں۔ پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی عمل ایکشن ہوتے ہیں، ظاہری باطنی اقوال افعال سب میں گناہوں سے بچو اور تقوی اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ مثلاً حکم سنا تو سوچ لیا کہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم سن لیا، سود کے بارے میں یا قرض کے لین دین کے لکھنا ہے تو فوراً دل سے مان لیا اور اطاعت شروع کر دی۔ یہ نہ سوچیں کہ آج تو ممکن نہیں، تو اللہ ایمان بڑھائے گا، عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پڑھنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دیجیے، اور پڑھنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کے خوب کو مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو دنیا جہاں میں کامیاب کر دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم کی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں پہ کن فرما دیجیے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔